الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ رب العزت نے ایک انسان کو اس دنیا کے اندر جو سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی شرافت، سب سے بڑا خزانہ جو عطا فرمایا ہے وہ ایمان کی نعمت ہے، ایمان کی دولت ہے، ایمان کی عزت ہے۔ دنیا کا یہ دستور ہے کہ جہاں پر کوئی دولت ہوتی ہے، خزانہ ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، تو وہاں ڈاکوؤں کی نظریں پڑتی ہیں، چوروں کی نظریں پڑتی ہیں کہ کس طریقے سے اس خزانے کو لوٹا جائے، حاصل کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے بعض منتخب بندوں کو ایمان کی دولت، ایمان کی نعمت اور عزت، اتنا لازوال خزانہ عطا فرمایا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اس کا ڈاکو بھی پیدا فرما دیا۔ شیطان فرمایا لکم عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے، ایمان کا ڈاکو ہے، ایمان کا چور ہے، نہ دن کو سوتا ہے نہ رات کو سوتا ہے، ہر وقت تمہارا یہ خزانہ، تمہاری یہ نعمت چھیننے کے لیے پوری محنت، پوری کوشش اور پوری جد و جہد کر رہا ہے۔ فرمایا فاتخذوہ عدوا، و ایمان والو تم بھی اس کو اپنا دشمن بنا لو، اس کے ساتھ دشمنی والا معاملہ کرو۔ تو اللہ رب العزت کی سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ تو ہر فکر مند انسان کی یہ، ایمان والے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ نے جب یہ دولت عطا فرمائی ہے تو کسی طریقے سے اس دولت کو اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں، ایمان کو بچا کر چلے جائیں، ایمان کو اپنے ساتھ قبر میں لے کر جائیں، اسی ایمان کے ساتھ حشر کے میدان میں کھڑے ہوں، اسی ایمان کے ساتھ حوض کوثر پر حاضری ہو، اسی ایمان کے ساتھ پل صراط سے گزرنا نصیب ہو، سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نسخے ایسے ارشاد فرما دیے کہ جن کے ذریعے سے، جن پر عمل کے ذریعے سے انسان کی یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے کہ ایمان نصیب ہوا، اس پر خاتمہ بھی نصیب ہو جائے، ایمان ملا، ہمیشہ ملا رہے، ایمان دل میں موجود ہے، اسی ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب ہو، قبر، حشر اور پل صراط سے اسی ایمان کے ساتھ گزرنا نصیب ہو۔ تو سب سے پہلا نسخہ جو ہمیں مدینہ سے ملا کہ ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف اور واضح الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ حالت اسلام میں اس کو موت آئے، اسلام کی حالت میں، کلمے کی حالت میں، ایمان کی حالت میں اس کو موت آئے، اس ایمان کو اپنے ساتھ لے کر جائے دنیا سے، تو اس کو چاہیے کہ یہ کام کر لے، یہ کام اپنی زندگی میں لے آئے، اس کو ایمان پر، اسلام پر خاتمہ نصیب ہو جائے گا۔ تو فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ اسلام کی حالت میں اس کو موت آئے، اس کو چاہیے ایسی جگہ نماز پڑھنے کا اہتمام کرے جہاں اذان ہوتی ہو، اذان کی جگہ پر نماز پڑھنے کا اہتمام کرے، ایمان پر، اسلام پر خاتمہ نصیب ہو جائے گا۔ مدینہ سے ضمانت آ گئی، یعنی مسجد میں نماز پڑھنے کا اہتمام، مسجد میں جانے کا اہتمام، یہ وہ عظیم نعمت ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت انسان، ایمان والے کے ایمان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو دیکھو کہ وہ مسجد میں جاتا ہے، آتا ہے، مسجد میں جاتا ہوا جس آدمی کو دیکھو، اس کے ایمان کی گواہی دے دو، اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ یہ بندہ مومن ہے، ایمان والا بندہ ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، اس لیے اللہ کے گھر کی طرف لپکتا ہے، اللہ کے گھر میں جا کے اس کو سکون ملتا ہے۔ تو پہلا نسخہ ایمان اور اسلام پر خاتمے کا یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر آدمی نماز پڑھنا شروع کرے، ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جائے، یہ عظیم دولت محفوظ ہو جائے گی اور ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گی۔ دوسرا نسخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خاتمہ، اچھی موت، ایمان کی حالت میں موت کا ارشاد فرمایا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ صدقہ، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، یہ آدمی کو بری موت سے بچاتا ہے اور اللہ رب العزت کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے پر غصے ہیں، ناراض ہیں، اس کو چاہیے صدقہ کر دے، اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت اس صدقے کی برکت سے انسان کو اچھی موت نصیب فرماتے ہیں، بری موت سے بچاتے ہیں۔ اچھی موت، اچھی حالت میں موت، اچھے اعمال کے ساتھ موت، اچھی کیفیات کی حالت میں موت، اچھی جگہ پر موت انسان کو نصیب فرماتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے نصیب ہو جاتی ہیں، صدقہ کرنے سے۔ تو دوسرا نسخہ ایمان پر حسن خاتمہ کا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا جائے، صدقہ کیا جائے اللہ کے راستے میں۔ تو اللہ رب العزت ہمارے ایمان، ہمارے اسلام اور اعمال کو سلامتی اور دوام نصیب فرمائیں، اور حالت ایمان میں ہمیں اپنی ملاقات اور حوض کوثر کی حاضری نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا